السلام علیکم، میرا نام جنید ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دلی مسلم پروپوزل، جو 20 مارچ 1927 کو دلی کے مقام پر ہوا۔ لیکن ٹاپک پہ جانے سے پہلے پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کا پریس کر دے اور لائک کا بٹن دبا دے، شکریہ۔ اب آتے اپنے ٹاپک کی طرف۔ 1909 میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا گیا، جس میں ان کو یہ الاؤ کر دیا گیا تھا کہ آپ سیپریٹ الیکٹوریٹ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، مطلب مسلمان کو ووٹ دیں گے۔ مگر ہندوؤں کو اس چیز سے ریزرویشن تھی، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، انڈیا میں صرف ایک ہی نیشن ہے اور ہمیں ایک ہی الیکشن کے تھرو لیجسلیٹو کونسل میں آنا چاہیے۔ پر مسلمان سمجھتے تھے کہ نہیں، ہندو اور مسلم ٹو ڈفرینٹ نیشن ہے، سو اس لیے انہوں نے جو اس کے لیے تحریک چلائی تھی، اور 1909 میں ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا گیا تھا، جو 1909 کا آئین آیا تھا۔ اب آ رہا تھا 1935 کا انڈین ایکٹ آ رہا تھا، تو اس میں مسلمان چاہ رہے تھے کہ ان کو زیادہ حق دیا جائے، ان کو زیادہ حقوق دیے جائے، لیجسلیٹو کونسل میں ان کا زیادہ کردار ہو۔ لیکن کانگریس چاہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تب اکٹھے کام کر سکتے اگر وہ سپریٹ الیکٹوریٹ سے پیچھے ہٹ جائے، ادروائز ہم کام نہیں کر سکتے مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن قائد اعظم یہ چاہتا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اچھی ریلیشن ڈیولپ کرے، تاکہ ہم آنے والے جو ایکٹ ہے 1935 کا، اس میں زیادہ حقوق لے سکے۔ تو قائد اعظم اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ چلو مسلمان سیپریٹ الیکٹوریٹ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، مطلب اپنا یہ جو ڈیمانڈ ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا وہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے قائد اعظم نے دلی کے مقام پر ایک پروپوزل، مطلب کانفرنس بلایا مسلمان لیڈروں کا، جسے دلی مسلم پروپوزل کہتے ہیں، جو 20 مارچ 1927 کو بلایا گیا تھا۔ لیکن جب قائد اعظم نے اس چیز کا اعلان کیا تو مسلم لیگ دو دڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، مطلب مسلم لیگ کا ڈیوائیڈ انٹو ٹو برانچز، دو الگ الگ برانچز ہو گئے۔ ایک مسلم لیگ شفیع تھا، جو لاہور گروپ بھی اسے کہتے ہیں، اور ایک قائد اعظم کے سپورٹر تھے۔ قائد اعظم کے سپورٹروں کا یہ کہنا تھا کہ چلو ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر ہمیں باقی جو ہم ڈیمانڈ رکھیں گے اس کو ہندوؤں کو ہر حال میں ماننا پڑے گا، یا تو سارے کے سارے مانیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو کسی ایک کو بھی، ہم بھی پھر سیپریٹ الیکٹوریٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مسلم لیگ شفیع جو لاہور گروپ تھا، وہ یہ سوچتا تھا اگر مسلمان سیپریٹ الیکٹوریٹ سے پیچھے ہٹ گئے تو ان کو لیجسلیٹو کونسل میں ان کا کوئی کردار نہیں رہے گا، اور ان کی جو ان کو پاور مل چکی ہے وہ بھی کھو دیں گے۔ تو اس لیے مسلم لیگ جو تھی نا، وہ دو دڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، مطلب مسلم لیگ دو برانچوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ اب قائد اعظم نے کانگریس کو کہا کہ ہم چلو سیپریٹ الیکٹوریٹ سے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کو ہمارے ڈیمانڈ ماننے پڑیں گے۔ اگر آپ ڈیمانڈ نہیں مانو گے تو ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قائد اعظم اصل میں بیسکلی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ حق دیا جائے، تاکہ مسلمان لیجسلیٹو میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنے حقوق کی تحفظ کر سکے۔ اب جو ڈیمانڈ قائد اعظم نے کانگریس کے سامنے رکھی، ان میں جو پہلے نمبر پہ ڈیمانڈ تھا وہ تھا ریفارم ان بلوچستان اینڈ NWFP ایز ویل ایز اسٹیٹ آف پروونس۔ بلوچستان اور NWFP میں ریفارم کیے جائے اور ان دونوں کو پروونس کا سٹیٹس دیا جائے۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر بلوچستان میں ریفارم آئیں گے اور NWFP میں ریفارم آئیں گے تو یہاں جو آبادی زیادہ تھی وہ مسلمانوں کی تھی، تو آٹو پہ جو تھی مسلمانوں کی حکومت یہاں آنی تھی۔ پھر نمبر 2 ڈیمانڈ انہوں نے کیا رکھا کہ 1/3 سیٹس ان سینٹرل لیجسلیٹو، 1/3 سیٹ ان سینٹرل لیجسلیٹو، 1/3 سیٹ جو ہے وہ سینٹرل لیجسلیٹو میں دیے جائے، کہ اگر ہندو 3 ہوں گے تو ایک مسلم لازمی ہوگا سینٹرل لیجسلیٹو میں۔ ویٹیجز ریپریزنٹیشن ان بنگال اینڈ پنجاب،
جو ویٹیجز کا سسٹم ہے وہ پنجاب اور بنگال میں دیا جائے، مطلب جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے اس کے تناسب کے اعتبار سے بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کو سیٹ دیے جائے، اور جہاں مسلمانوں کی سیٹ کم ہے، جہاں آبادی کم ہے، وہاں ان کی آبادی سے تھوڑے زیادہ سیٹ دیے جائے تاکہ مسلمان اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ نمبر 4 کیا تھا؟ سندھ شوڈ بی سیپریٹ فرام ممبئی، سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے اور سندھ کو ایک صوبہ بنایا جائے۔ اب سندھ بھی اگر صوبہ بنتا تو مسلمان آٹو وہاں پہ حکومت میں آتے، کیونکہ سندھ میں بھی اسٹرینتھ جو تھی وہ مسلمانوں کی زیادہ تھی۔ اب ویٹیجز جو قائد اعظم نے ڈیمانڈ رکھی تو اس میں آٹو تھا کہ اگر 1/3 وہ ہوگا مسلمانوں کی اسٹرینتھ ہوگی تو لیجسلیٹو کونسل میں جو ہے مسلمان اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اور انہوں نے ایک یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ اگر 1/4 سینٹرل لیجسلیٹو کے ممبر 1/4 اگر کسی چیز پہ اختلاف کرے مائنورٹیز کے، تو وہ بل جو ہے، جو بل منظور کیا جائے گا، اگر 1/4 اس پہ اختلاف کرے تو وہ بل پھر منظور نہیں کیا جائے گا، وہ پھر ہٹایا جائے گا، وہ اس کو قابل عمل میں نہیں لایا جائے گا اس چیز کو۔ تو قائد اعظم نے یہ چیزیں سامنے رکھ دی۔ کانگریس کو مسئلہ نہیں تھا شروع میں، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں چلو مان لیتے۔ آفٹر سم ٹائم کانگریس کو لگا کہ نہیں ہمیں نہیں ماننی چاہیے، تو مسلمان سیدھے سیدھے اپنے حقوق مانگ رہے، اگر سیپریٹ الیکٹوریٹ کو چھوڑ رہے تو ادھر ہم سے اتنی سیٹیں اور اتنا ہی پاور مانگ رہے۔ کانگریس کو زیادہ مسئلہ تھا کہ اگر ہم سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیں گے لیکن سندھ اپنے اخراجات خود اٹھائے گا، لیکن انیشل میں یہ مشکل تھا، سندھ کو جب صوبہ بنتا ہے تو وہ اپنے اخراجات ڈائریکٹ تو نہیں اٹھا سکتا، اس کو تو کچھ سپورٹ ملتی ہے نا۔ اب ان کو ویٹیجز کے سے بھی مسئلہ تھا کہ نہیں ہم ویٹیجز کا سسٹم نہیں دے سکتے کہ جتنی مسلمانوں کی آبادی ہو تو فلاں، تو یہ اس کی آبادی کے حساب سے ہم سیٹیز بھی نہیں دے سکتے۔ کانگریس چاہتا تھا کہ 1/4 سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کو مسلمان